سے پہلے آئیں اور یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے کیوں جمع ہوئے ہیں۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے سارے لوگ شاید کہ عمران خان جیل سے رہا ہو گئے، اس کے سلسلے میں سب لوگ جمع ہوئے ہیں۔ بعض لوگ کہیں گے نہیں، عمران خان کا جلسہ ہے، اس جلسے میں آئے ہیں۔ لوگ کہیں گے وہ تو جیل میں رہا ہی نہیں ہوا تو جلسہ کیسے شروع ہو گیا۔ بعض لوگ کہیں گے نہیں، مریم نواز آئی ہے، پیسے بانٹ رہی ہے، اس کے سلسلے میں آئے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی نہیں آئی ہیں۔ بعض لوگ کہیں گے کہ راشن وغیرہ تقسیم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آئے ہیں۔ نہیں، اس کے بارے میں بھی نہیں آئے ہیں۔ کوئی لوگ کہیں گے کوئی بڑا سٹار آیا ہوا ہے، بابر اعظم آیا ہوا ہے کرکٹ کا، یا کوئی اس طرح رضوان، یا کوئی اس طرح جو کرکٹر وغیرہ کوئی بھی ہے، کوئی کہے گا وہ لوگ آئے ہیں، اس کے بارے میں یہ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ لیکن جب معلومات کرتے ہیں تو کوئی کرکٹر بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی سٹار بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار کوئی زرداری وغیرہ، بے نظیر وغیرہ کے پیسے کوئی تقسیم ہو رہے ہوں گے، اس کے بارے میں آئے ہوں گے لوگ۔ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو کوئی کہیں گے کہ یار یہ کوئی میلہ لگا ہوا ہے، کوئی لوگ کاروبار کے لیے آئے ہوں گے، لوگ کوئی اپنا سامان بیچ رہے ہوں گے۔ پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ یار لوگ تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی نہیں آئے۔ پھر لوگ کہیں گے کہ اتنے سارے لوگ جو جمع ہوئے ہیں یہ اس لیے جمع ہوئے ہیں، یہاں پر مداری آیا ہوا ہے، میلہ لگا ہوا ہے، اور مداری جو ہے اپنے کارتوس وغیرہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، ایسا کوئی مداری نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس کی طرف لوگ متوجہ ہوں، ایسا بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار کوئی فٹ بال کا میچ شروع ہونے والا ہے، یا کوئی یہ دریا آیا ہوا ہے، جو دریا آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، کوئی کہے گا کہ دریا آیا ہوا ہے، دریا میں کچھ سیلاب آئے ہوئے، لوگ اس کے نظارے کے لیے آئے ہیں، یا دریا گرمی بہت زیادہ ہے اور لوگ دریا کے کنارے آئے ہیں ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو 27 رمضان کی بات ہے، اور 27 رمضان کو تو البتہ سردی نہیں تھی بلکہ موسم درمیانہ سا تھا۔ تو اب یہ لوگ اتنے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ یہ لوگ، ان کا اشتراک، ان کے آپس میں یہ محبت، یہ کیوں ہے؟ آپ لوگوں نے کثیر تعداد دیکھی ہوگی، میں سمجھتا ہوں کو بہت لوگوں کو اکٹھا آپ نے دیکھا ہوگا، لوگوں کو آپ اکٹھا دیکھا ہوگا، فٹ بال کے میچ میں دیکھا ہوگا، کرکٹ کے میچ میں دیکھا ہوگا، جلسے شادیوں میں دیکھا ہوگا، آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کسی بڑی شخصیت کے سامنے آتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، یا کوئی ایسا پروٹوکول کی وجہ سے کسی کو اکٹھا ہوتا ہوا دیکھا، یا کوئی شورا، یا کوئی بڑی مجلس، یا کوئی پروگرام، اس سلسلے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یا کسی کے جنازے میں آپ نے، میں یقیناً کہتا ہوں کہ آپ نے اس سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا دیکھا ہوا ہوگا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے قرآن اور قرآن مجید کے درس کے سلسلے میں اتنے لوگ آپ لوگوں نے کبھی تاریخ میں اکٹھے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ اتنے لوگ جو جمع ہوئے، یہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کے لیے، رب العزت کے کلام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھو، یہ جگہ پہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھو، یہ کوئی دریا کے کنارے، کوئی درختوں کے نیچے، کوئی پل کے اوپر، کوئی کہاں اور کوئی کہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے قرآن کریم کے ساتھ محبت والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو خالصتاً اللہ رب العزت کی کتاب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے، بلکہ دنیا کے ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو اطمینان، جو تسلی، اور جو اللہ نے اپنے دین میں جو تسلی رکھی ہے، اللہ نے اپنے کتاب میں جو اطمینان رکھا ہے، یہ اطمینان، یہ تسلی اور یہ دل کا سکون والی کتاب ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہوگا۔ جب تک اس کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہوگا، خدا کی قسم کتنے لوگ تم اکٹھے دیکھ لو، ان کا اتفاق دیکھ لو، ان کا آپس میں ملنا جلنا دیکھ لو، لیکن اگر اللہ کی کتاب، اللہ کی رضا، اللہ کی وجہ سے وہ محبت نہ ہو، وہ مجلس، وہ جگہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نہ ہو، تو اس مجلس میں خیر نہیں ہوتا، اس مجلس میں بہت کم خیر ہوتا ہے، اگر ہو بھی تو اللہ کے کلام کی وجہ سے جہاں پر محبت، اکٹھا بیٹھنا اٹھنا ہو، تو اللہ رب العزت وہاں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔
تو دعا کرو کہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کا اجتماعیت اور اتفاق پیدا کرے اللہ کے کلام کی وجہ سے. نعبد و ایاک نستعین دانا چھے و ایاک نعبد و ایاک نستعین اب یاد آتا گن بخش لروانی نا ایاک نعبد و ایاک نستعین یواز استا عبادت گو دبل چان نکو یواز استا امداد غاڑو دبل چان نغاڑو اس اللہ تحاجت روائے تدلو شان والائی زاجز ما تا تجارما تا نغوارما قیمتی شیدر نغوارما غرا لراکا سا اہدنا صراط المستقیم کلکا منگا پر نیغا لارا او نیغا لارا سشیدے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ قرآن نیغا لارا دا نمانا دا لک لک ما پا قرآن عبادت نیغا لارا دا ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم اللہ ما کلک پخبل عبادت دو پیغمبر تابداری نیغا لارا دا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم نو اہدنا صراط المستقیم کلک ما تابدار ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرخ کلی دعا کے پمس کے بچے پہ بوئی گی کانا کلک تو کلک ما تابدار ہے پیغمبر تیوری دیوین اس پریکٹیکل سکول کے ہم پریکٹیکلی کئی نو پریکٹیکلی دارتا کئی چاگنیغا لارا بدو چاہی نو صراط اللذین انعمت علیہم پلار دان کسانو چھتا انعام کڑے پاگئی باندی آغا قرآن سورہ نساء کی ذکر کری من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولئک رفیقا دا انبیاء پلا دا صالحین پلارا سہیم واسمہ چی یہودیان در توئی حکمن کرے قرآن کیا اللہ نوئی یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم وما نعمت یاد گئی آگا چکڑے ملے پتاسو نعمت حکمن شوئے ورطوائی آؤ خوار پسیوں وہی کہنا غیر المغضوب علیہم چنو دیا اچھے غضب شوئے دے پا گئی اسنا نعمت پیشوئی کو بیا پہ غضب شوئے دے گئی لار راتا مخے چھ سرد علم گمراہ شوئے اور تاسو باندے کو غضب شوئے دے قرآن کی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ راگیر شکو غضب طرف دا اللہ نا سبت لبو اللہ دا غچا اللہ روا تمخے چھے لمدے ورکڑے وے خود بیا پی غضب شوے وے ناکار مولیان وَلَضَّالِينَ اور ندیا غچا غدی حیران پریشانا چاہا حیران پا چاہ پسیلات شو تو چاہو منو نو چھ بڑا آلی نو اگیلا خو پوئی گے دو چاکائی دی او نراڑی دو دو بل نراڑی جدا جدا چاہی دی پخا کے چکنی آوی چاہ خا جوڑی کپڑا آلی نراغی لگو پوئی گے چھ دو کمی نرنگ زیو دو کمی نرنزی نو کپڑا و تلو اندہ کے راک آگے پیچھے رنگ تی زیو کنا دین لا صرف نپوئی گے بتا دو ملیانو جا گڑی دیا منگا میانی منگا نپوئی گو نا قرآن کریم میں فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ نہیں فرمایا کہ صرف علماء کے لیے، یہ صرف نہیں فرمایا طلباء کے لیے، یا ایوہ الناس کہا تمام عالم کی انسانیت کے لیے قرآن نصیحت ہے.